محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جمعہ کا دن عطا فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے سنیچر کے دن کا انتخاب فرمایا۔ پوری قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی، اللہ سے پیغمبر و ہادی و رسول ہیں، آپ اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا عطا فرمائے کہ جس دن ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی تسبیحات بیان کریں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے لیے ہفتے میں ایک دن کی تعین فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سنیچر کے دن کا انتخاب فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے سنیچر کے دن کے سلسلے میں حد سے تجاوز کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جمعہ کی رات مچھلی لگانے کے لیے جال وغیرہ لگا دیا کرتے تھے، سنیچر کو مچھلی نہیں پکڑتے تھے، لیکن وہ اتوار کو مچھلی کو جا کر کے اٹھا لیتے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جو سمندر کو جا کر کے کاٹتے تھے اور ایک گہرا گڈھا کھودتے تھے تاکہ سمندر کا پانی وہاں آ جائے اور مچھلیاں وہاں جمع ہو جائے، اور بعد میں دوسرے دن وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ جمعہ کی شام کو سمندر میں جال لگاتے تھے اور سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑتے، اتوار کے دن جا کر کے جال کو اٹھا لیتے تھے، کیونکہ انہیں بڑی لالچ ہوئی کہ جب سنیچر کا دن آتا تو اللہ تعالیٰ اپنی آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے سنیچر کے دن جب وہ دیکھتے سمندر اور اس دریا کے کنارے یہ قوم آباد تھی، اپنے اردن کے کنارے، اس کے کناروں کو دیکھتے بہت زیادہ مچھلیاں، جبکہ وہ اتوار کے دن، سوموار کے دن، منگل کے دن اور جمعرات اور جمعہ کے دن اتنی مچھلیاں باہر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو آزما رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس قوم کا امتحان لے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن کو ان کی عبادت کے لیے بنایا ہے اس دن یہ کیا کرنا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس طرح اللہ کے وعدے کو توڑا، اگرچہ کہ وہ خود نہیں پکڑتے تھے لیکن جال سنیچر کے دن لگے ہوئے، اگرچہ کہ وہ خود مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن جو گہرا تالاب کھود دیا کرتے تھے اس میں سنیچر کے دن بھی مچھلیاں آتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، سبت کہتے ہیں سنیچر۔ اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ اس قوم نے سنیچر کے سلسلے میں حد سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَكُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا، ہم نے یہ حکم نافذ فرمایا کہ ذلیل و خاص مت بنو، کیونکہ جو دن عبادت کے لیے خاص تھا اس دن کی مچھلیاں پکڑنے کا عمل کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کا دن آتا ہے،
جس طرح بنی اسرائیل کو سلیقہ کا ارادہ کیا گیا، عیسائی نصارہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو اعتبار کا ارادہ کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ارادہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے مقدس دن جمعہ کو فضیلت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے 28ویں پارے میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، سورۃ الجمعہ کے نام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں جمعہ کی یہ فضیلت بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودوا الی الصلاۃ، اے ایمان والو سنو، جب جمعہ کی اذان کر دی جائے تو تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف چلے، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف، اللہ کی حمد و ثنا کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف وہ تیزی کے ساتھ چلے۔ عربی کا ایک لفظ آتا ہے مشا یمشی، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا، دھیرے دھیرے آرام سے، اور ایک لفظ آتا ہے سعی یسعی، اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی کے ساتھ چل کر کسی مقصد سے کہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں جو جمعہ کا اہتمام کے بارے میں فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، اے مسلمان جب جمعہ کی اذان ہو جائے، اذا نودوا الی الصلاۃ، جمعہ کی اذان ہو جائے تو فوراً تیزی کے ساتھ جمعہ کے اہتمام کرتے ہوئے جمعہ کی نماز کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی تجارت، کوئی بھی کام، سارے کام کاج اور جو بھی تجارت، جو بھی خرید و فروخت تمہارے درمیان جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، سارے کام کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کی طرف تیزی کے ساتھ چلنا، یہ جمعہ کا اہتمام۔ آج ہمارے اندر دھیرے دھیرے ہم جمعہ کا اہتمام یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ مل جائے اور جمعہ کی 2 رکعت نماز ہمیں مل جائے تو ہم نے جمعہ کی ساری فضیلت حاصل کر لی۔ اگر جمعہ کا خطبہ مل جائے، کیونکہ خطبہ کا سننا تو واجب ہے، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کو 4 رکعت عطا فرمائی، ہم ظہر کی نماز بطور فرض 4 رکعت ادا کرتے ہیں، اور جمعہ کی نماز بطور فرض کے 2 رکعت ادا کرتے ہیں، تو جو 2 رکعت کے قائم مقام اس کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے تو سننا واجب، اس کے بغیر جمعہ کی مکمل فضیلت حاصل ہو ہی نہیں۔ اگر کسی نے جمعہ کے خطبہ کو چھوڑ دیا تو اس نے جمعہ کی ایک اہم واجب کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ مسلمانوں کا اس پر بڑا اہتمام ہے کہ جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے اہتمام کے بارے میں سورہ جمعہ میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہو جائے سارے کام کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ چلو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات پر سزا دی، وہ اپنی عبادت کے دوسرے کام کیا، وہ مچھلی پکڑا کرتے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کیا دی، کونوا قردۃ خاسئین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
کہ جو جوان تھے وہ بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے، جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے۔ 3 دن تک تڑپتے تڑپتے ان کی موت ہو گئی، ان سے کوئی نسل نہیں چلی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بندر سے ہی انسان وجود میں آیا، بعض سائنسوں کا جو موقف ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو واضح فرمایا کہ جن پر عذاب آیا ابو بندر کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے یا خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے، وہ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور وہ اس طرح تڑپ رہے تھے تب انہیں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو عبادت کے لیے خاص فرماتے ہیں اس کے کوئی اور کام نہیں اور ان لوگوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ نے سزا کیا دی؟ سزا دینے کے بعد جب ان کو بہت زیادہ وہ تڑپنے لگے، بلکنے لگے، ان کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ جب وہ بندر اور خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے تو ہر وقت ان کے آنسو جاری تھے، نہ تو وہ پانی کا گھونٹ اپنے گلے سے لیتے تھے، نہ تو وہ کچھ کھاتے پیتے تھے۔ 3 دن تک تڑپتے تڑپتے ان کی موت۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت کرتے ہیں فجعلنا نكالا لمن بين يدينا ومن خلفنا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بطور عبرت ایک نشانی قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ